السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معززین سامعین، چینل در درویش کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت حسین بن حلاج یعنی حضرت حسین بن منصور حلاج حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں موجود تھے۔ اس واقعے میں جو کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت منصور بن حلاج کا چرچا زبان زد عام تھا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج پر سکر اور جذب کا غلبہ ہوا ہے، یعنی جب یہ غلبہ کسی سالک پر ہوتا ہے، کسی اللہ والے پر ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو چیز جذب ہو جاتی ہے اس سے بعض کا تو اس کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تجلی ہے نور کی کہ جس کو بعض کا تو برداشت نہ کرتے ہوئے انسان فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے، جبکہ حضرت منصور حلاج فنا فی الفنا یعنی فنا کے آگے بھی فنا کے درجے پر فائز ہوئے، تو ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ان الحق یعنی میں اللہ ہوں کا نعرہ لگاتے، اور ان کے اس نعرہ کی وجہ سے علماء وقت اور کئی لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ خلیفہ وقت کو حسین بن منصور حلاج کے اس قول کی خبر ہوئی تو اس نے علماء کو طلب کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ علماء وقت نے قتل کا فتویٰ جاری کیا اور لوگ بھی ان کے اس فتویٰ سے متفق تھے۔ اس عرصہ کے دوران حضرت حسین بن حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں اور علماء وقت کی مخالفت کے باوجود ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پہنچے۔ وہ دروازہ پر دستک دی۔ آپ نے دریافت کیا کہ کون ہے؟ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، جواباً کہا کہ ان الحق یعنی میں اللہ ہوں۔ آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا ایسا نہ کہو بلکہ کہو هو الحق یعنی وہ اللہ ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج نے کہا وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ گم ہے، حالانکہ حسین گم ہے۔ اللہ عز و جل تو ہر جگہ پر موجود ہے اور باقی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جب حضرت حسین بن منصور حلاج کی بات سنی تو فرمایا، اے منصور، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اپنے خون سے پھانسی کے تختہ کو رنگین کرو گے۔ حضرت حسین بن حلاج نے کہا کہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت آپ اپنا باطنی لباس اتار کر، یعنی جو آپ کا اندر کا نظام ہے، صوفیانہ نظام ہے جس تک عام بندے کی رسائی نہیں ہوتی، اتار کر ظاہری لباس زیب تن فرمائیں گے۔ پھر وہ وقت آیا جب علماء وقت نے اپنا فتویٰ خلیفہ وقت کو سنایا، اور خلیفہ وقت نے جب علماء وقت کا متفقہ فیصلہ سنا تو وہ شش و پانچ میں مبتلا ہو گیا۔ اسے حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی کی پھانسی دینے اور ان کے قتل کا فرمان جاری کرنا مشکل ہو گیا۔ خلیفہ وقت نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ جب تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فتویٰ کی تائید نہ کریں گے وہ قتل کا فرمان جاری نہیں کرے گا۔ تمام علماء وقت خلیفہ کی بات سننے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے اپنا فتویٰ سنایا تو آپ اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے اور صوفیانہ لباس اتار کر ظاہری علماء کا لباس زیب تن کیا اور اس فتویٰ پر اپنی مہر ثابت کی۔
اور کہا کہ ہم ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ بات سامعین سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے دو نظام ہیں، ایک ظاہر جو سب کچھ سامنے نظر آتا اور ایک باطن۔ لیکن جس کا باطن مضبوط ہے وہی مومن ہے۔ حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ جو تنہائی میں گناہ سے بچتا ہے وہ مومن ہے۔ صوفیاء کا بھی یہی نظریہ ہے کہ انسان تنہائی میں ہو اور اپنی سوچ میں ہو اور اپنے باطن کو اپنے ظاہر کے سامنے پیش کرے اور پھر اس میں اپنے رب کو موجود پائے تو وہی صوفی ہے، وہی سالک ہے، وہی منزلیں پانے والا ہے۔ اس باطن کو عام بندے نہیں سمجھ سکتے۔ بعض فقراء، بعض مجذوب اور کچھ ولی کامل کا انہوں نے ایسا لبادہ پہنا کہ لوگوں نے نہ صرف ان کو پتھر مارے، ان پر فتوے دیے، بلکہ جب ان کا وقت آیا وہ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد ان کی حقیقت جب کھلی تو آج وہی لوگ ان کی درگاہ پر، ان کی قبر انور پر حاضری بھی دیتے ہیں، چراغ بھی جلاتے ہیں، فاتح خوانی بھی کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مرادیں بھی مانگتے ہیں۔ اور جو لوگ ظاہر اور باطن کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو یا یہ بات سمجھنا آسان ہے، مگر جو نہیں سمجھتے تو وہ اگر ذوق شوق سے کسی ولی کامل کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر یہ ان پر سب کچھ کھل جائے گا جو اللہ کے فضل اور اس کا خاص ہے، کیونکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر یہ تمام قسم کے نقطہ یہاں کسی پر کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بے شک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔